دوستو اتہاس ایسی عورتوں سے بھرا پڑا ہے جنہوں نے اتہاس کے پہلوؤں کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ کچھ عورتیں اپنی مشہوریات اور اپنی ایمانداری کے لیے آج تک یاد رکھی گئی ہیں اور کچھ عورتیں اپنے کیے ہوئے گناہوں اور بدکاری کی وجہ سے یاد کی جاتی ہیں۔ دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایسی ہی ماں اور بیٹی کا اتہاس آپ کو بتائیں گے جو اپنے گناہوں سے ہمیشہ یاد کی جاتی رہیں گی۔ ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آج ہم آپ کو جن ماں اور بیٹی کا اتہاس بتائیں گے ان کا نام ہیروڈیاس اور سالومی تھا۔ دوستو 27 عیسوی پورو میں رومن ایمپائر کا بادشاہ سیزر آگسٹس تھا۔ اس دور میں فلسطین ایک مشہور سلطنت تھی جس کا بادشاہ آگسٹس نے ہیروڈ اعظم کو بنایا تھا۔ دوستو پورے رومن ایمپائر میں فلسطین تجارت کا کیندر تھا۔ فلسطین ہی رومن ایمپائر میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والا کیندر تھا، جس سے فلسطین کے بادشاہ ہیروڈ کی رومن بادشاہ کی نظر میں بہت عزت تھی اور ہیروڈ ہیکل سلیمانی کی وجہ سے یہودیوں میں بھی کافی مشہور تھا۔ دوستو ہیروڈ کے ایک نوکر کی بیٹی کا نام ہیروڈیاس تھا۔ ہیروڈیاس ایک غریب پریوار سے تھی لیکن ہیروڈیاس بچپن سے ہی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جب ہیروڈیاس جوان ہوئی تو اور بھی زیادہ خوبصورت دکھنے لگی، جس سے پورا یروشلم ہیروڈیاس کا دیوانہ ہو گیا اور ہر کوئی ہیروڈیاس سے شادی کرنے کی سوچنے لگا۔ لیکن دوستو ہیروڈیاس میں اپنی خوبصورتی کا غرور بھی تھا، جس سے وہ سوچتی تھی کہ اس کی خوبصورتی اور حسن محلوں کی ملکہ بننے کے قابل ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہیروڈیاس کی یہ خواہش بھی بڑھنے لگی۔ جب ہیکل سلیمانی کی 9ویں تعمیر مکمل ہوئی تو بادشاہ ہیروڈ خود اپنے بیٹوں کے ساتھ ہیکل سلیمانی کو دیکھنے کے لیے آئے۔ دوستو ہیکل سلیمانی کی تعمیر پوری ہونے کی وجہ سے پورے یروشلم میں بہت بڑا جشن رکھا گیا تھا جہاں ہر کوئی آ سکتا تھا۔ اس جشن میں ہیروڈیاس بھی شامل ہوئی۔ اس جشن میں ہیروڈیاس کی ملاقات ہیروڈ کے بیٹے فلپ سے ہوئی۔ دوستو فلپ ہیروڈیاس کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ بن گیا۔ حالانکہ فلپ شادی شدہ تھا پر پہلے راجہ مہاراجہ ایک سے زیادہ شادی بھی کر لیتے تھے۔ اس کے بعد فلپ ہیروڈیاس کو اپنے شہر کیساریا لے گیا اور ایسے ایک غریب کی بیٹی محل کی خاتون بن گئی۔ اس کے بعد ہیروڈیاس اور لالچی ہوتی گئی اور اب ہیروڈیاس محل کی ملکہ بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ دوستو فلپ کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی، اس سے فلپ کافی پریشان رہتا تھا۔ ادھر ہیروڈیاس یہ چاہتی تھی کہ وہ فلپ کو وارث دے اور محل کی ملکہ بن جائے، لیکن دوستو وقت گزرتا گیا پر ہیروڈیاس امید سے نہیں ہوئی۔ تب ان کی ایک کنیز نے انہیں ایک بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا جو یروشلم سے باہر ایک غار میں رہتی تھی۔ اس دور میں یہ بوڑھی عورت مشہور تھی کیونکہ لوگ ان کے پاس اپنی مرادیں لے کر جاتے تھے اور کامیاب واپس لوٹتے تھے۔ پھر وہ کنیز ایک دن ہیروڈیاس کو اس بوڑھی عورت کے پاس لے گئی، جہاں اس بوڑھی عورت نے ہیروڈیاس سے کہا تمہارے اولاد ضرور ہوگی جو بہت مشہور ہوگی، جسے آگے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ بات سن کر ہیروڈیاس بہت خوش ہوئی، لیکن بوڑھی عورت پھر بولی اور کہا کہ تیری اولاد اپنے کیے گئے گناہ عظیم کی وجہ سے یاد کی جائے گی۔ اس کے کچھ دنوں بعد ہیروڈیاس کو ایک بیٹی ہوئی جس کا نام سالومی رکھا گیا، لیکن فلپ کو اپنے تخت کے لیے بیٹا چاہیے تھا تو اب ہیروڈیاس کی اہمیت گھٹ گئی۔ اس کے کچھ دنوں بعد فلپ کے بابا ہیروڈ کا انتقال ہو گیا اور سلطنت اب ہیروڈ کے بیٹوں میں بٹ گئی اور سلطنت کا سب سے زیادہ کمائی کرنے والا حصہ فلپ کے چھوٹے بھائی اینٹیپات کے حصے میں آیا۔ اینٹیپات اور ہیروڈیاس کی ملاقات ہیروڈ کی تدفین کے وقت ہوئی۔ اینٹیپات نے وہاں جب ہیروڈیاس کو دیکھا تو اینٹیپات بھی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ جب ہیروڈیاس کو زیادہ یہ لگنے لگا کہ اینٹیپات میرا قائل ہے تو ہیروڈیاس نے اینٹیپات کو اپنے محبت کے جال میں پھنسا لیا، کیونکہ ہیروڈیاس فلپ سے چھٹکارا چاہتی تھی، کیونکہ فلپ کے محل میں اب ہیروڈیاس کی اہمیت گھٹ گئی تھی۔ اس کے بعد اینٹیپات اور ہیروڈیاس فلپ کی سالگرہ پر ملے اور موقع دیکھ کر دونوں فلپ کی سلطنت سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد فلپ اور اینٹیپات کے بیچ اس معاملے کو لے کر کئی جنگیں ہوئی۔ رومن ایمپائر کی مدد سے دونوں بھائیوں میں صلح ہوئی اور اس کے بدلے فلپ کو اینٹیپات کی حکومت سے کچھ حصے ملے اور ہیروڈیاس اینٹیپات کے حصے میں آئی۔
دوستو ان دنوں فلسطین میں زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ان دنوں زیادہ تر یہودی عالم رومی سلطنت کے پٹھو ہوتے تھے اور سلطنت کے خلاف کوئی بھی بات کہنے سے ڈرتے تھے۔ لیکن یحییٰ علیہ السلام بے خوف ہو کر اپنے لوگوں کی رہنمائی فرماتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اینٹیپات کی بھی مخالفت کرتے تھے، کیونکہ اینٹیپات نے اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام کی اس مخالفت پر ہیروڈیاس جو کہ اب سلطنت کی ملکہ تھی، اس نے یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور انہیں اپنے باغ میں مالی کے کام پر تعینات کرا دیا۔ ہیروڈیاس نے کئی بار اینٹیپات کو اس بات پر بھی اکسایا کہ وہ یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کر دے، لیکن اینٹیپات نے انکار کر دیا۔ دوستو جب اینٹیپات ہیروڈیاس کو اپنی سلطنت میں لے آیا تھا تو ہیروڈیاس اور فلپ کی بیٹی سالومی بھی ان کے ساتھ آئی تھی۔ دوستو سالومی نے خوبصورتی میں اپنی ماں ہیروڈیاس کو بھی پچھاڑ دیا۔ سالومی کو حاصل کرنے کے لیے کئی شہزادے اور بادشاہ خواب دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن سالومی اپنے باغ کا نظارہ کر رہی تھی کہ ان کی نظر باغ میں کام کر رہے یحییٰ علیہ السلام پر پڑی۔ دوستو یحییٰ علیہ السلام کے چہرے پر اللہ کی طرف سے ایسا نور تھا کہ سالومی آپ سے ملے بغیر نہ رہ سکی، اور سالومی نے یحییٰ علیہ السلام کو محل بلایا اور سالومی نے آپ کو اپنے ساتھ گناہ کرنے کی دعوت دی۔ لیکن یحییٰ علیہ السلام نے سالومی کو جواب دیا کہ میں تجھے دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اور یہ کہہ کر یحییٰ علیہ السلام وہاں سے چلے آئے۔ یہ باتیں سن کر سالومی کے اندر یحییٰ علیہ السلام سے بدلہ لینے کی آگ جلنے لگی، کیونکہ سالومی کو اپنی جس خوبصورتی پر غرور تھا اسے اس کے ایک قیدی نے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ اب رات دن آپ سے بدلے کی سوچنے لگی۔ اینٹیپات کی سالگرہ کا وقت آیا، جہاں اینٹیپات نے کئی مہمانوں کو بلایا تھا۔ سبھی اپنے اپنے تحفے بادشاہ اینٹیپات کو دے رہے تھے۔ اسی بیچ ہیروڈیاس نے اینٹیپات سے کہا، میرا تحفہ آپ کے لیے بہت خاص ہوگا، کیونکہ آج آپ کی شان میں میری بیٹی سالومی رشک کرے گی۔ ہیروڈیاس نے سالومی کو اس رشک کی ٹریننگ کئی سال پہلے سے دینا شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد سالومی کا رشک شروع ہوا۔ یہ رشک حد سے زیادہ بے حیائی والا تھا۔ یہ رشک گھنٹوں تک چلا۔ اس رشک کو بادشاہ اینٹیپات اور مہمان بنا پلک جھپکائے دیکھ رہے تھے اور سب سالومی کے قائل ہو گئے۔ جب یہ رشک ختم ہوا تو اینٹیپات نے خوش ہو کر سالومی سے کہا کہ مانگو کیا مانگتی ہو۔ تو سالومی نے اپنی اس خواہش میں یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کو کہا۔ بادشاہ اینٹیپات انکار نہیں کر سکا، کیونکہ اس نے بھرے دربار میں سالومی کی خواہش پوری کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور اس طرح اس بدکار لڑکی کی خواہش اور اس کی ماں ہیروڈیاس کی وجہ سے یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس سے کچھ دن بعد سے ہی رومن بادشاہ سیزر ٹائبیریس اینٹیپات سے ناراض ہو گیا اور اینٹیپات کے خلاف اس کے بھتیجے ایگریبا کو جنگ کرنے کا کہا۔ ایگریبا نے اینٹیپات کو ہرایا اور اینٹیپات ہیروڈیاس کو قید کر لیا۔ اس کے بعد رومی بادشاہ نے دونوں کو اسپین کے ریگستان میں پھینکوا دیا، جہاں دونوں کی بھوک پیاس سے تڑپ کر موت ہوئی، اور سالومی کی پوری زندگی ایگریبا کے بھتیجے کی غلامی میں گزری۔ دوستو یہ اس خوبصورت اور بدکار ماں اور بیٹی کا اتہاس تھا جو نبی یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کی وجہ بنی، اور اس کے بعد ان ماں اور بیٹی کی زندگی موت سے بھی بدتر بن گئی۔ دوستو فی الحال آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔